الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اور ناظرین، رمضان المبارک کے روزے اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جو شخص اس فرض کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس فرض کو ادا نہیں کرتا ہے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد انسان کو بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، میں ان کو عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ کوئی شخص بیمار ہے، وہ کان سے دوائی ڈال رہا ہے یا ناک سے دوائی ڈال رہا ہے، تو اس کے کان اور ناک سے دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح قصداً منہ بھر کے قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قے آنا، الٹی آنا، تو الٹی خود کتنی مرتبہ بھی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن دوسرا ہوتا ہے قصداً قے کرنا، قصداً کر رہا ہے، منہ میں اپنا ہاتھ بھر رہا ہے اور الٹی کر رہا ہے۔ تو جو شخص قصداً قے کرے گا تو قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے ہم کلی کرتے ہیں، تو اگر کسی کو کلی کرتے ہوئے حلق کے اندر پانی چلا گیا تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی انسان اپنی عورت سے مزہ لے رہا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، تو اس چھیڑ چھاڑ کرنے سے اگر اس شخص کا انزال ہو جاتا ہے تو انزال ہو جانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو ہے مباشرت، قرب اختیار کرنا عورت کا، وہ تو دوسری بات ہے۔ یہ مسئلہ ہے صرف چھیڑ چھاڑ کا، کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اور اس چھیڑ چھاڑ سے اس کا انزال ہو جائے تو انزال ہونے سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ہے، ایسی کوئی چیز چبا رہا ہے جو عادتاً کھائی نہیں جاتی ہو، جیسے لکڑی ہے تو چبا رہا ہے، لکڑی، لوہا ہے یا پتھر ہے، گیہوں کا دانہ ہے، تو عادتاً تو یہ چیزیں کھائی نہیں جاتی ہیں لیکن یہ کھا رہا ہے۔ اگر اس کو چباتے چباتے یہ نگل گئی تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، حقہ پی رہا ہے، یا لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں لے رہا ہے، تو اس چیز سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہے خوشبو لگانا، خوشبو انسان بدن پہ استعمال کرتا ہے تو اس سے تو کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا ہے کہ عود استعمال کرنا، عود کا دھواں، لکڑی کا دھواں، لوبان کا دھواں استعمال کرنا، اس کو جلانا اور اس کو قصداً حلق کے اندر
منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے لے جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کے حکم میں بیڑی، سگریٹ، نسوار، بیڑی، سگریٹ، حقہ وغیرہ یہ جو ہے اسی کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ لہذا ہر ایسی چیز سے جو انسان قصداً، جس کا دھواں انسان قصداً ناک سے یا منہ سے لے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان ہے، وہ بھول کر کھا پی لیا، اس نے بھول کر کھا پی لیا، کھانے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اب تو روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، اس لیے اب میں دوبارہ کھاؤں گا۔ اب جو یہ دوبارہ کھا رہا ہے، اس دوبارہ کھانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے جو بھول کر کھا رہا تھا، بھولے سے پی رہا تھا، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اللہ کا رزق ہے، جس کو کھلاتا ہے اس کو اسی طرح کھلاتا ہے روزوں کی حالت میں۔ لیکن اس نے پہلے تو کھا لیا، لیکن اس کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اب تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں کھاؤں گا، تو لہذا اس کے بعد جو کھا رہا ہے اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ صبح اٹھا، صبح صادق ہو چکی تھی، اذان ہو چکی تھی، اور رات سمجھ کر جو ہی بیدار ہوا تو اس نے جو ہے سحری کھانی شروع کی، اس سے بھی اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اگر وہ جو ہے صبح صادق کے بعد بیدار ہوا ہے، اگر وہ صبح صادق کے بعد نہیں کھائے گا، شام کے کھانے پہ ہی نیت روزے کی کر لے گا، تو اس کا روزہ تو آ جاتا، لیکن وہ صبح صادق کے بعد جو کھا رہا ہے اس سے بھی اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شام کو ابھی دن باقی تھا تو کچھ ٹائم پہلے ہی غلطی سے ہی صحیح یہ سمجھ کر بیٹھ گیا کھانے کے لیے کہ آفتاب تو غروب ہو گیا ہوگا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، ان تمام چیزوں سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم سب کو ان تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے، کہیں ہمارے روزے ہماری کھیل اور مذاق سے یا ان چیزوں میں لگنے کی وجہ سے ہمارے روزے خراب نہ ہوتے ہوں اور ہم اپنے آپ کو روزے دار سمجھتے ہوں۔ لہذا ہر ایسی چیز، ان مذکورہ ایسی چیزوں سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بھی انسان ان چیزوں کو انجام دے گا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے لیے ان روزوں کے توڑنے پر ان کی قضا واجب ہوتی ہے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہو جائے گی۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، قرآن پاک فرما رہا ہے کہ وہ جو ہے رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی جو ہے قضا کرے گا۔ لہٰذا ایسے انسان پر جس کو مذکورہ چیزوں میں سے، مذکورہ باتوں میں سے کوئی بات زندگی میں آئی ہو، روزوں میں آئی ہو، وہ جان لے کہ مجھے وہ روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب اس کے اوپر جو ہے اس روزے کی قضا رمضان کے بعد لازم ہے۔ رمضان کے بعد اپنے توڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ البتہ ان چیزوں سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔